مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ جی ہاں، آپ کا مدنی چینل لے کر پروگرام حاضر ہو گئے ہیں۔ پروگرام کے نام سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی آپ کا مدنی چینل، سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آپ کا مدنی چینل، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کا مدنی چینل۔ اب جب یہ بات آپ کے بار بار کان میں آ رہی ہے بھئی آپ کا مدنی چینل، جی ہاں یہ آپ کا مدنی چینل ہے۔ اچھا جی، آپ کا جب مدنی چینل ہے، ایک میں پروگرام کر رہا تھا ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، تو اس میں مجھے ایک بچہ ملا تو کہنے لگا کہ بھائی اس میں ہم کہاں ہیں؟ تو میں کبھی آپ آ جائیں گے، کبھی ہم آ جائیں گے، کبھی دوسرے، آپ کی بھی باری آ جائے گی۔ جب آپ کا مدنی چینل ہے تو جی آپ کی ہی فرمائشیں چلیں گی۔ آپ کس انداز سے مدنی چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہم تک پہنچائیے۔ اور مجلس کی سمجھ میں آئی، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جی یہ پالیسی میں آ رہی ہیں، جی ہاں یہ بہت اچھا مشورہ تھا، یہ مشورہ جو آیا ہے یہ پہلے ہم پروگرام کر چکے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی ایک مشورہ دے سکتے ہیں، کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے۔ یہ ذرائع ہیں جو آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ نام بھی نظر آ رہے ہیں۔ قرآن دادی کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جانب بھی بڑھیں گے، اور کچھ پیکیجز وغیرہ ہم لے کر آتے ہیں جو آپ نے ہی ہم تک پہنچائیں کہ بھائی ہمیں یہ دیکھنے کی خواہش ہے، تو ٹھیک ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی اکبر بھائی کچھ پیکیجز وغیرہ تیار کر کے لے کر آئے ہیں۔ جی اکبر بھائی کی جانب بڑھیں گے۔ جی اکبر بھائی کیا کیا چیزیں ہیں ذرا بتائیے نا ذرا۔ اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک الگ سے جو نمبر لگا ہوا ہے یہ ہمارے کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے۔ کون سا والا الگ سے جو لگا ہے؟ الگ سے یہ 92339692 یہ والا نا، 922565 265 جس کے اینڈ میں ہے، جس کے اینڈ میں ہے۔ یہ الگ سے اس کی کیا کوالٹی ہے؟ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ اس نمبر پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کو آپ کا مدنی چینل کا جو گروپ ہے، گروپ سے ان کا لنک آپ کو سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ اس میں ایڈ ہو جائیں گے، اور جتنے کلپس اس پروگرام میں چلتے ہیں یہ انشاءاللہ عزوجل کل وقت مناسب پر جو ہے وہ یہ آپ کو سینڈ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی پورے ہفتے میں جو ہفتہ وار رسالہ ہوتا ہے، ماہنامہ یہ فیضان مدینہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نگران شورا کے کلپس ہو گئے، اسی طرح اسٹیٹس ہو گئے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس گروپ میں جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں تو گی۔ جلدی جلدی آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی گروپ ہو، اسلامی گروپ، تو اس میں ہمیں ایڈ کر لیں، تو یہ نمبر آپ ان کی جانب بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس نمبر کو نوٹ کر لیں، اور جو بھی اس قسم کی بات ہے گروپ کے اندر بھی اس کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیت سے ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں آج کے سلسلے میں۔ جو کچھ دکھایا جانا ہے اس کی ابتداء جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیوں کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر جھلکیوں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آج تو ہماری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ سلسلے سے پہلے ظاہری بات ہے یہ کلپس وغیرہ چیک کرنے ہوتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر بھی آج کے سلسلے کے جو کلپس تھے نا، اس میں مطلب مختلف قسم کے، وہی جو آپ کہتے ہیں کہ جو بچوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، تھوڑا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، رونا بھی ہوتا ہے، تو بہت کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور آج ہم نے کنیز فاطمہ کا کچھ دن پہلے جو اپنا یہ آیا ہے، اچھا نیو لے کر آئے، ہاں مطلب ابھی ہو یا کچھ عرصہ پہلے، لیکن ہمارے سلسلے میں بہرحال وہ چلتا ہے، ابھی تک نہیں چلا، تو وہ انشاءاللہ عزوجل آپ کو دکھائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ چلیں قمر سيدنا النبي قمر میں اپنے پتر نال گلا نہیں کر سکتا، تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے حضور کے روضے کی دید ہو جائے دید تیری ہے عید میری
کی قسمت فدا شریکی راحت. جو کوئی سورہ اذا السماء انفطرت پڑھتا ہے، حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قبر اور ہر پانی کے قطرے کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے. صفارا سب غوروں ملک اور غلبہ خلد سجاتے. الحمدللہ ان کے مدینے جانے کا انتظام ہو گیا. ان پر قربان زمانہ ہے. ہمارا بہت بڑا پرابلم کیا سوسائٹی کا، آل اوور دا ورلڈ بات کر رہا ہوں. ایک ہی پرابلم میں بولوں گا، دین اور علم دین سے دوری. آئیڈیا بچاؤ مما. میری جان مدینے والے چلا آیا ہوں تیرے گھر میرے مولا میں حاضر ہوں. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا. شادی کے موقع پر جو مرغے ذبح کرتا ہے تو وہ ایک بار تکبیر کہہ کے 5 یا 7 مرغے ذبح کرتا ہے. ایسی چاہت والے تم پر لاکھوں سلام. کار توجہ فرمائے حسد سے مدینے ٹر گئے کتنے سفینے. عصمت میری چمکائیے آقا. لیتی ہے آپ کی نسبت. سنتے کہ مغشر میں صرف ان کی رسائی ہے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. وہ کمال حسن حضور ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا. جھڑ کر تیری پیزاروں کے رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی. انشاءاللہ عز و جل فیس بک پر ہمارا یہ سلسلہ لائیو پروگرام لائیو جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ جو کمنٹس ہوں گے وہ سید عابد شاہ صاحب جو ہے وہ اپنا اپنے پر نوٹ کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ تھوڑے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا ساتھ میں شامل کر دیتا ہوں. جو سب سے پہلے آیا ہے اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے متعلق ہے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ 19 فروری 2022 میں امیر علیہ سنت نے مدینہ منورہ میں گھر کے تعلق سے کلام فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ میں اوپر والی منزل میں مکان وغیرہ کس انداز سے لیا جائے یا نہیں لیا جائے. تو اس سے متعلق کچھ بات چیت ہوئی تھی، بولے وہ کلپ چلا دیں. تو ایک مدنی فیس بھی آئی انشاءاللہ تعالی. اب دیکھیں یہ نوٹ ہو گئی یہ بات بالکل جو ہے وہ آئندہ پروگرام میں ٹھیک ہے. ہمارے سلسلے کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ہم بچوں کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ابتدا میں چلاتے ہیں. تو آج چونکہ کنیز فاطمہ کا ایک کلپ ہے اور کارٹون ہے 3D کا، انشاءاللہ عز و جل وہ چلاتے ہیں، اور پھر اس میں جو کچھ ہے اس کے حوالے سے سید صاحب سے بھی جو ہے وہ اپنا پوچھیں گے. اس میں چھپن چھپائی جو ہے وہ اپنا کا ہے، بچیاں جو ہے وہ، تو آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے بھی کیا. اگر آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں بھی آپ سے پوچھ لوں گا. ٹھیک ہے چلو میں نہیں پوچھتا، میں بھی نہیں پوچھ رہا. آئیے جو ہے وہ کلپ دیکھتے ہیں. 1 2 3 4 آپ کہیں اور جا کر چھپے نا، بہن ہو نا میری، چھپنے دو نا. 7 کہاں چھپوں؟ آئیڈیا. 8 بچاؤ مما. 9 میں واشنگ مشین میں ہوں پاپا. 10 کوئی چھپے نہ چھپے میں تو
सिखाते हैं, छोटी मुँह से बात अक्सर कर जाती है, इतनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है में ये सच्ची। कौन है अंदर? राइका आप हो? मैंने भंडा कर दिया, बाहर निकले। वॉशरूम में नहीं छुपते, जल्दी बाहर निकले। भंडा, अरीबा वॉशरूम में छुप गई, आपको नहीं पता? ऐसी जगहों पर खेल खेल में भी नहीं छुपना चाहिए। ये जगह इस काम के लिए थोड़ी होती है, ये तो नापाकी वाली जगह है। इसीलिए जब हम वॉशरूम जाते हैं तो ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, यानी ऐ अल्लाह पाक, मैं नापाक और खबीस मर्दूद शैतान से तेरी पनाह चाहती हूँ। और इसी तरह हम खेल खेल में इलेक्ट्रिक की तारों, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स, किचन और घर के कीमती सामान का भी बिल्कुल ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुँच सकता है और घर की चीजें भी टूट सकती हैं। अच्छा सॉरी आपी, आइंदा नहीं छुपूंगी। चले आ जाए, अब बाकी सबको ढूंढते हैं। पापा, पापा, मुझे बचा ले, कोई है? बरीरा भंडा, रामीन भंडा, ओहो, चले आए, अब राइका को ढूंढते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आवाज तो राइका की है। वॉशिंग मशीन में हूँ। अल्लाह, बस राइका, बस खामोश हो जाए, कुछ नहीं हुआ, मैं अभी निकालती हूँ आपको। अभी मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं आ सकूंगी। राइका परेशान नहीं हो, अल्लाह पाक ने करम फरमाया है कि आप बच गई हैं, लेकिन आपने भी बहुत गलत किया है। मुझे क्या पता था कि ढक्कन खुल जाएगा। नहीं राइका, खेल अपनी जगह, लेकिन हमें इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान पहुंच सकता हो। ये तो अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ कि आप महफूज रहीं। राइका, अब आप ठीक हो गई हैं। चलें, फिर एक गेम और खेल लें। हाँ हाँ, आ जाए, अभी जल्दी जल्दी एक और गेम खेल लेते हैं। जी, अब आप वॉशिंग मशीन में मत गिर जाना। अजान का एहतराम करते हुए गुफ्तगू और काम काज रोक कर अजान का जवाब दीजिए और ढेरों नेकियां कमाइए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज का वक्त हो गया है, चलें अब सब खेल छोड़ें और नमाज की तैयारी करें। आप ही 5 मिनट और खेल लेते हैं। नहीं राइका, खेल, पढ़ाई या किसी भी काम के दौरान अगर नमाज का वक्त हो जाए तो हमें फौरन नमाज की तैयारी शुरू करनी चाहिए और पहले नमाज पढ़नी चाहिए। बाकी सब काम तो बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है अभी, फिर चले वुजू करते हैं। चलिए जी, माशाल्लाह, वुजू करते हैं जो है वो। तो सैयद साहब, मैं चले पूछ ही लेता हूँ, फिर आप मुझसे ना पूछिएगा, आप खुद ही बता दिए। अच्छा, ये जो है वो अपना, आपने भी बचपन में जो है वो खेला होगा। आपने बोला ना, हमारी पहले तो बात हुई भी नहीं थी, आपने जैसे बोला ना तो मेरे जहन में बात आ गई थी। मैं आपसे एक बात पूछूंगा इसके बाद ना, तो मेरे जहन में जैसे छुपन छुपाई आपने कहा, तो अपने बात आई, मैं ये मुझसे पूछेंगे ये, तो मैं भी पूछ लूंगा अकबर भाई से। अच्छा, जो अब दौर तब्दील होता जा रहा है, जो पुराने है ना, एक इस किस्म की बात है कि जो सिर्फ हम लोगों ने जो पिछले कुछ सालों में है 90s के जो है वो अपना लोगों ने ये बच्चे होंगे चीजें देखी हैं, जैसे ऑडियो कैसेट आती थी। अब नए जो बच्चे हैं, इन लोगों को इस चीज के बारे में मालूमात नहीं है। अब बच्चे जो है, अब पहले ये होता था कि बाहर से बुलाया जाता, भाई घर में आ जाएंगे, घर में आ जाइए, तो वो बाहर खेलते थे बच्चे। लेकिन अब ये कि भाई बाहर जाओ, बाहर खेलो, अब बाहर ही नहीं खेलते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अपना ना होने के बराबर है और पता भी नहीं है। अब जिस तरह के ये है, अब शायद ये आपने चलाया है या देखा है, तो फिर शायद बच्चों, हाँ कोई ये भी है भी, तो ये भी कोई गेम वगैरह है। अच्छा, तो ये अर्ज करूं कि एक तो इसके अंदर वो लफ्ज़ था, जैसे कोई छुपा हुआ होता है उसको पकड़ लेते हैं, तो कनीस फातिमा या जो भी थी उसने कहा कि बंडा, तो मुझे एक मैसेज जो है वो अपना आया कि इनको सही करवाएं, ये अंडा होता है। अच्छा। यानी जिसको पकड़ लेते, तो हर अब जगह का हर इलाके का हो सकता है कि अपने बच्चों के देखे, जो खेल बच्चों के होते हैं ना, उनके अपने अपने उसूल जो है वो। नहीं, तो आप भी इतनी संजीदा क्यों ले रहे हैं उस बात को? ये तो वैसे गेम की बात है, वो इधर उधर की है। अच्छा, वैसे कोई गलती हो गया क्या? आप रुजू कर रहे हैं क्या? नहीं, रुजू नहीं कर रहे, मैं वजाहत कर रहा हूँ, हो गई है। चले जी, जो है वो अपना अभी आपने ये कनीस फातिमा का देखा, इसी से मुतालिक बच्चों के हवाले से एक चीज आई है उसमें। अच्छा, बच्चों का था, बच्चों वाली गुफ्तगू के बच्चों वाले अंदाज में। हाँ, तो ये एक क्लिप हमारा हो गया जी, आगे की जाने। अब क्या बढ़ा है? एक और बच्ची है और
ذوق نعت کا ایک فائنل تھا اور اس میں اس بچی نے کچھ جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے، تو آپ بھی وہاں موجود ہیں مائک لے کر. اب مجھے نہیں پتا وہ بچی کون ہے، ہو سکتا آپ کی ہی بچی ہو. دیکھا تھا بھی. اچھا آپ نے دیکھا تھا. تو میں نے جس وقت یہ لکھ رہا تھا تو اس وقت یہ نوٹ کیا تھا. میں آپ سے پوچھوں گا اس کا سیزن آپ نے بتانا ہے کہ کیونکہ اس میں کہیں سے بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کس سیزن کا ہے، کون سے سال کا ہے. تو آئیے جو ہے وہ اپنا کلپ دیکھتے ہیں اور پھر سید صاحب سے پوچھتے ہیں. آپ پہلے اچھی طرح دیکھ کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ کر نہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس سیٹ پر جو بھی بیٹھتا ہے نا، اس سے پہلے رضا بھائی تھے، ان سے میں کلام پوچھتا تھا. تو آپ چونکہ کلام کے ماسٹر ہیں، آپ خود مطلب نعت خوانیوں میں شرکت کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو آئیے جو ہے وہ اپنا کلپ دیکھتے ہیں. میرے رضا پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا پیکر سنت اعلیٰ حضرت مقصد عظمت اعلیٰ حضرت فقر ملت اعلیٰ حضرت بے ثقابہ اعلیٰ حضرت تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. جی اب آپ بتائیں، آپ بتائیں سیزن یوں لگ رہا ہے سیزن کون سا ہے؟ 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت ہے، اس کے بعد کا سیزن ہے. 100 سالہ عرص نہیں، یہ جواب پورا چاہیے. میں کہ 7 ہے، 7 سیزن 7. سچ بات بتاؤں تو مجھے خود بھی نہیں پتا، کیونکہ اس میں کسی جگہ بھی پتہ نہیں. ہمارے اسلامی بھائی کو جو ہے وہ اپنا پتہ ہوگا، انشاءاللہ عز و جل وہ وضاحت کر دیں گے کہ اگر 7 ہے تو آپ کا جواب درست مان لیا جائے گا. چلے جی سیزن 8 چلیں جی. مجھے بتایا گیا سیزن 8 ہے. کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ اپنا میں شامل کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل سلسلے کے حوالے سے آئے تھے. ایک میسیج یہ آیا تھا کہ رمضان میں سلمان بھائی کا ایک سلسلہ جنت میں لے جانے والے اعمال کا ٹاپک بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سلمان بھائی کی ٹرانسمیشن ہے صبح سحری کے بعد جو ہوگی تو اس میں ایک ٹاپک جو ہے یہ ہو کہ جنت میں لے جانے والے اعمال. انشاءاللہ عز و جل ان کو عرض کریں گے، اگر انہوں نے اب تک سلیکٹ نہیں کیے تو ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک میسیج تھا کہ بچوں کو نماز سکھانے کے لیے اسلام فار کڈس میں سیگمنٹ شامل فرمائیں. تو یہ تو آپ سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کڈس کی جو ٹرانسمیشن ہے ہماری 2 بجے سے لے کر 6 بجے 6:30 بجے تک جو چلتی ہے، اس میں تقریباً کچھ عرصہ پہلے 2 مہینے پہلے تک تو میں نے دیکھا تھا ایک باقاعدہ پروگرام تھا. ہمارے یوسف مدنی ہے جو غفران رضا ہیں کڈس مدنی چینل کے نعت خواں، ان کے یہ انہی کے شہزادے ہیں اور یوسف بھائی ان کے والد صاحب ہیں. تو ان کا ایک پروگرام نماز کے حوالے سے غالباً آئیے نماز سیکھیں کے حوالے، اور یہ شاید اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایپیسوڈ اس کے ممکن ہے کہ یوٹیوب پر بھی جو کڈس لینڈ کا جو ہمارا وہ ہے یوٹیوب چینل اس پر بھی ہوں گے، تو آپ وہاں بھی جو ہے وہ اپنا دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک میسیج آیا تھا کہ میری آپ لوگوں سے عرض ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سے مشورہ کریں کہ وہ جامعات کے ٹاپرز، یعنی جو جامعات میں جنہوں نے ٹاپ کیا ہوا ہوتا ہے پوزیشن کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کو بھی عمرے کے ٹکٹ جو ہے وہ دیا کریں اگر آسانی ہو. ہو سکتا ہے یہ کسی ایسے کا ہی آیا ہو کیا کہ جس نے ٹاپ جو ہے وہ اپنا کیا ہوگا، لیکن بعض اوقات لوگ ویسے مشورہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی دے دیتے ہیں. چلیں جی، ابھی ہم نے بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چلایا. گزشتہ سلسلے میں بھی ہم نے یہ عرض کی تھی کہ ہمارے پاس کچھ ایکسکلوزیو ویڈیوز ہیں نگران شورا کی. پچھلے دنوں نگران شورا عمرے پر سلسلے میں بھی آپ نے جو ہے پروگرام میں چلایا تھا، ایسی ویڈیو دکھائی تھی. وہ پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں چلی. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر نگران شورا کی حاضری تھی، اور آج کا ہم نے کہا تھا کہ مدینہ پاک میں انشاءاللہ عز و جل جو حاضری کے مناظر ہوں گے، اور اسی طرح وہ ریاض الجنہ میں جو اس میں وہاں نگران شورا نے نماز نفل وغیرہ جو ہے ادا کیے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ایک پیکیج تیار کیا ہے، اور یہ یوں سمجھے کہ پہلی دفعہ اس وقت جو ہے وہ اپنا یہ مدنی چینل پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں. آپ کا مدنی چینل پروگرام میں آپ کا مدنی چینل میں آئیے دیکھتے ہیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا محتاج
فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن سے جاؤ کا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے 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 سے روزے تک کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی حالت میں مر جاؤ. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا، اور انشاءاللہ عز و جل ابھی کچھ ہمارا جو کال سینٹر کا نمبر ہے اس پر کچھ واٹس اپ جو ہے وہ اپنا کی جاتے ہیں، اور تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر کال سینٹر والے ہمیں سینڈ کرتے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ یہ منقبت یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑوں نے مان لیا ہے عطار کو. محمد نعمان عطاری ساہیوال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا مدنی چینل پروگرام میں یہ منقبت چلا دیں. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں چلانے کی نیت کرتے ہیں. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ التجا ہے کہ ہر ماہ نئے اسلامی ماہ کے شروع میں مدنی چینل پر نئے ماہ کے چاند کا اعلان کر دیا کریں یا نیچے ٹکر چلا دیا کریں. تو آپ اگر اتنا آپ یعنی شوق ہے کہ وہ اسلامی تاریخ چینج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو آپ یوں سمجھے کہ ہمارے جو ٹائمنگ ہے اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا کیلنڈر بھی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور تاریخ بھی. تو آپ یوں سمجھے کہ اگر چاند کا اعلان اناؤنسمنٹ جو ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنا ہمارے یہاں ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے. تو اسی سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک میسیج یہ ہے کہ جس طرح انس بھائی کا اور حسان بھائی کا ہر بار کوئی کلام چلتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح محمود بھائی کا بھی کوئی کلام چلا دیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انس بھائی ہو گئے یا حسان بھائی ہو گئے یا اس کے علاوہ عبید بھائی، تو ان کا کوئی نہ کوئی کلام چلاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین کا میسیج آیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کلام، تو بہت سارے کلاموں کی فرمائش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے. اسی طرح محمود بھائی کا بھی کوئی نہ کوئی آپ مطلب میسیج کریں نا کہ فلاں کلام فلاں کلام فلاں کلام، تو انشاءاللہ عز و جل ہم تیار کر کے بھائی اپنے پروگرام میں اتنے سنجیدہ ہیں، جیسے کبھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی آ کے کہتا ہے بھائی ذرا یہ چلا دیے گا، تو اکبر کہتے ہیں پروگرام میں آپ میسیج بھیجیں، اپنی میسیج کریں، آپ ادھر میسیج آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فرمائش پوری کر دی جائے گی. اچھا، تو جو میں کچھ جو فیس بک پر آ رہے ہیں اس میں شامل کر لیتا ہوں، اور کالز بھی انشاءاللہ تعالیٰ شامل کرتے ہیں. پروگرام ہوا تھا بھائی محبت الہی EP 14 تھی، آقا آ جائیے. یہ آپ نے 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ اس میں جھلکیوں میں چلایا تھا، لیکن پھر اس کو دکھایا نہیں. کیا وجہ ہے بھائی؟ دکھایا نہیں ہے. چلیں جی جو ہے وہ اپنا ہمارے جو ہے وہ ظفر بھائی سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں چلایا، اور ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے اس وقت جھلکیوں میں دیکھا ہو نہ چلاؤ، اور پچھلے سلسلے میں یا اس سے پہلے. ٹھیک ہے، ابھی ایک تھا ہمارے ایک اسلام بھائی، انہوں نے ایک فرمائش بھیجی کہ مفتی قاسم صاحب کا جو ہے وہ ایک پروگرام ہوا تھا، کلپ ہے اللہ پاک کا دوست بننے کا طریقہ. اچھا جی انہوں نے بتا تو دیا آپ کون سے. یہ انشاءاللہ یہ چونکہ کلپ ہے نا تو وہ ہمارا ان کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمیں مل جائے گا. آپ نوٹ کر لیں تو پھر ہم آپ سے یہ لے لیں گے. اچھا یہ بھی ایک پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مہمان کیوں نہیں آ رہا ہے؟ شاہد بھائی ہمارے شاہد محمود بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مہمان کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پہلے مہمان وغیرہ کے آنے کا ایک جی اصل میں مہمان
यूं समझें कि हमारे सिलसिले का एक तो दौरानिया कम है, 1.25 घंटे का है, और नाजरीन के आपको खुद भी जो है वो अपना अंदाजा हो जाता है ना कि फरमाइशें भी आप खुद देख रहे हैं कि यार ये फुला इस्लामी भाई की एक चीज चली, आपने कहा कि यार इनकी पिछली दफा भी झलकियों में दिखाया था, तो उसकी क्या वजह रह गया। तो अब मेहमान आए और उससे हम गुफ्तगू ही ना करें और अपनी चीजें चलाएं, तो फिर मेहमान को बुलाने का फायदा। कुछ बातें तो मैं अकबर भाई से अपने तौर पे कर ही रहता हूँ, आपके जहन में आ रही होती है, मैं एक आध हो जाती है। माशाल्लाह क्लिप वगैरह चल रहे हैं। हाँ, तो अभी हम चल रहे हैं बाबा शुक्रुद्दीन जो है वो, हाँ बाबा शुक्रुद्दीन, उनका जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने पिछले सिलसिले में चलाया था, उसका पार्ट 2 हम चलाते हैं। और कुछ चूंकि बहुत ज़्यादा गाड़ी पंजाबी में उन्होंने वो कुछ की है उसमें गुफ्तगू, तो अपने बेटे के हवाले से, तो ज़ाहिर बात है कि हो सकता है कि शायद जो पंजाबी इतनी नहीं समझते, तो हो सकता है कि उनको थोड़े हिस्से में कुछ बातें समझ ना आएंगी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो है वो आप समझ जाएंगे मकसद क्या है इसका, कुछ ना कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। ये आइए देखते। मैं अपने पुत्र नाल गल्ला नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र नाल गल्ला जरूर करांगा, ते इस मोबाइल से गल नहीं हो सकती, ते कोई गल नहीं, मैं अपने दिल की गल अपने पुत्र नूं अज जरूर सुनावांगा। मैं अपने पुत्र नूं अज जरूर सुनावांगा। बोले ओ बोलिया बोल गया जदों तू घरों गया से, तेरी मां तेरे वास्ते रोटियां पकाइयां, तेरे कोलों चेचा पुछ पुछ के तेरी भैनां ने तेरे वास्ते चीजां बनाइयां, सारी रात जाग के गुजारती। साडा वीर सवेर नूं चला जावे परदेसी। बोलिया जदों तू चलिया से मां कोलों प्यार लिया सी, जदों तेनू प्यार देन लगी तू प्यारिया ओदी अखां नूं वेखदा, ओदी अखां च इन्ना तूफान थम के रुकिया होया सी, ओ थरू नहीं सुट सकी। उन्हें आख्या कि जे मेरा पुत्र भोला जाते होया मां नूं रोंदियां वेखेगा ते पता नहीं एदा दिल बेचारे दा लगे ना लगे। रोक के रखे हंझुओं ने, जदों तू गली दा मोड़ मुड़न लग्या ना, पिछे मुड़ के वेख्या ते तेरी मां दी अखां दे विचों ओ दरिया जिहड़ा सी हंझुआं दा रुकिया, ओ बन तोड़ के सारे अजीरो नीर हो गया। पुत्र भुल गया, भुल गया। अरे बाबा जी, बाबा जी, अरे अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बेटे को हम ढूंढेंगे। जरा आइए बेटा, बाबा जी को लो, बाबा जी खड़े हो जाए। देखो ये से उम्र, बाबा को डॉक्टर के पास जरा इलाज कराओ, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। चले बाबा जी को लेके चले। बाबा माली बाग ना वेखण देंदा, आइया जदों बहारां। पिछली बार भी आए थे, अपने बेटे को याद कर रहे थे और कहते थे मेरा मोबाइल खराब है, और इसलिए कहते थे खराब है कि मेरे बेटे का फोन नहीं आता। आज आए तो कहते हैं कि बेटे के लिए सॉफ्टवेयर डाल दो। पता है बेटा मुझसे तो बात नहीं करता, मगर इन सॉफ्टवेयर पर बहुत सारे दोस्तों से बात करता है। बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को कितना याद करते हैं और किस तरह उनकी कैफियत बनती हैं। लगता है इनका बेटा इनसे दूर कहीं चला गया है, काम काज के लिए गया है, लेकिन अब इनकी याद इसको बहुत सताती है। मेरा ख्याल है कि ये पर्ची में एक नंबर इनके मोबाइल के साथ मुझे मिला है। हम देखते हैं इंशाल्लाह अगर इनके बच्चे से हमारी बात हो जाए तो उस बच्चे को कोशिश करते हैं कि वो बच्चा अपने वालिद के करीब आ जाए। मैं उन तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा जो अपने माँ बाप से दूर हैं, बिलखुसूस वतन से दूर हैं, अपने माँ बाप की खबर लिया करें, उनसे बात किया करें, उनकी तबीयत पूछा करें, और अगर ज़रूरत है तो उनके पास आया करें। कोशिश करते हैं कि इंशाअल्लाह किसी तरह इस बच्चे से हमारा राब्ता हो जाए और हम कोशिश करें कि वो बच्चा इस बुदखियारे बाप से मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी कौन आप? मोहम्मद याकूब उर्फ भोला बोल रहे हैं?
جی جی بالکل. تسی کون؟ تسی دسو پہلے تھوڑا نام کی ہے؟ مجھے عبد الحبیب اتاری کہتے ہیں. آپ کہاں ہوتے ہو؟ میں ادھر ہی. تھانوں میں پہچانے نہیں. تسی کون بول رہے ہو؟ جی آپ مجھے شاید نہیں پہچانتے مگر آپ کا نمبر. تھانوں میرا نمبر کنے دیتا ہے؟ ہاں میں یہی بتا رہا ہوں تھوڑا آرام سے تسلی سے پیارے بولے. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کا نمبر ملا ہے آپ کے والد صاحب کی جیب سے. آپ کے والد صاحب کا نام بابا شکردین ہے؟ جی جی بالکل. اچھا تو بیٹا آپ اپنے والد سے بات نہیں کرتے؟ کہاں چلے گئے اتنا دور؟ وہ تو بہت روتے رہتے ہیں, آپ کو یاد کرتے ہیں. میں یاد کردا سی, میں کال کردا سی بالکل. اچھا لیکن وہ کال ریسیو کر کے نا اگو ایک گل انہوں نے 10 بار مرتبہ کہنی پیندی سی. اچھا تو اس تو بعد گل جدو سن لیندے سی اس تو بعد کہندے سی کی ہاں. جدو گل سمجھ لیندے سی اس تو بعد پھر کہندے سی شکر ہے میرے مالکا, شکر ہے میرے مالکا. تسی دسو خود سمجھدار ہو تسی اج کل دے دور وچ کدے کول اتنا ٹائم ہے کہ بار بار ایک گل نو 10 مرتبہ سن کے اس تو بعد سنن تو بعد پھر جواب دیندے نے کی ہاں, پھر 10 مرتبہ کہندے نے شکر ہے میرے مالکا, شکر ہے میرے مالکا. اتنا ٹائم کدے کول آ آج کل دی دنیا وچ؟ دسو ذرا تسی خود سمجھدار ہو. آپ کی بات کو صحیح نہیں سمجھتے, آپ اس لیے فون نہیں کرتے. جی تو آپ اتنے مصروف ہوتے ہو, باقی لوگوں کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس, اپنے والد کے لیے نہیں. ماشاءاللہ اندر دیکھے تو دیکھتا چلا جائے چونکہ اب اس کا ایک اور پارٹ بھی ہے تو انشاءاللہ اگلے چیزوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اکبر بھائی جیسے کل کی ایک مبارک رات معافی تلافی کا سلسلہ ذہن بن رہا ہوتا ہے, تو بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ نے اسی وقت کرنا ہوتا ہے, ورنہ اس کے بعد جو ہے وہ آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں, کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے, اور وہ کیا انسان کا دل بدلتا رہتا ہے. ابھی کچھ سوچ رہا ہے, کچھ دیر بعد کچھ اور سوچے گا, آج اچھا سوچ رہا ہے, ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. جس وقت ذہن بن رہا ہو اور پھر معافی تلافی کا معاملہ ہو کہ ہاں تھوڑی دیر بعد کروں گا, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ چانس ہے کہ اس وقت جو ہے ابھی جو کیفیت ہے وہ بعد میں نہ بنے. اور جو نیکی کا کام ہے جیسے کہ صدقہ وغیرہ کا ذہن بنا, معافی تلافی کا ذہن بنا, اسی وقت ہے نا, تھوڑا سا آپ اٹھ کے سائڈ میں چلے آئیں, جو بھی میٹنگ وغیرہ ہے آپ بولے تھوڑے سے میں آ رہا ہوں, کیونکہ وہ جو بیان آپ سن رہے ہیں اس کا یہی تو ایک تھا کہ آپ نے اثر لینا تھا. آپ پورا بیان سننے کے بعد ہو سکتا ہے ابھی جو کیفیت بن گئے, ہو سکتا ہے مبلغ موضوع ہی بدل دے, وہ کچھ بات کسی طرف چلا جائے, لیکن ابھی جو ذہن بن گیا یہ بہت اچھا ہے, اس کا یہ حاصل تھا, تو آپ نے اس کی طرف لبیک کہتے ہیں آگے ہی جانے پڑے. جی اب یہ تو چلیں وہاں جب دکھایا گیا تو اس کا مقصد تھا, تو یہ اس وقت ابھی جو دکھایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک فارمیلٹی کے لیے, تو ابھی بھی چونکہ اس سے بھی جو ہے نا وہ اپنا کیفیتیں بنتی ہیں. اس وقت بھی بندہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا تو یوں سمجھیں کہ وہ لوہا جب گرم ہو تو اسی وقت چوٹ ماری جائے گی کہ اس چیز کا بنانا کیا ہے. ہاں تو ہم اسی سے کچھ ملتا جلتا نگران شورا کا ایک کلپ ہے ہمارے پاس, علم دین سے دوری, تو وہ یعنی اس سے کچھ نہ کچھ میچ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ لوہا ابھی گرم ہے, ممکن ہے کہ بعض جو ہے وہ اپنا ناظرین ایسے ہوں گے کہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے, اور آج تو چکے جو ہے وہ اپنا 15 شعبان ہے اور بڑا دن ہے, تو معافی تلافیوں کا سلسلہ کل رات سے بھی الحمدللہ چل رہا ہے, لوگ میسیجز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آئیے نگران شورا کا وہ کلپ دیکھتے ہیں. ہمارا بہت بڑا پرابلم کیا ہے سوسائٹی کا, آل اوور دا ورلڈ بات کر رہا ہوں, ایک ہی پرابلم میں بولوں گا, دین اور علم دین سے دوری. بس اگر یہ ہوتا تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو جاتا. ہمارے پاس یہ نہیں. 25 سال لگتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو اسکول, کالج, یونیورسٹی, ماسٹرز, کچھ پی ایچ ڈی, کچھ ایم فل, اس طرح کی کوئی ڈگری ہونی چاہیے, اور یہ پڑھتے پڑھتے اس کے تقریباً 25 سال ہو جاتے ہیں. مگر اس نوجوان کو بھی, جو میرا نوجوان ہے 25 سال کا ہونے کے بعد بھی دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آیا, نماز پڑھنے نہیں آیا, ماں باپ کی فرما برداری کرنے نہیں ہے. فیضان مدینہ میں میرا بیان تھا, لاہور کی کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جماعت, میں نے وہاں صرف ماں باپ کی اطاعت پر بیان کیا تھا. تمہارے ماں باپ نے تم کو پڑھنے کے لیے بھیجا, تو ماں باپ کو بھول گئے؟ میں صرف بیان کر رہا تھا. یقین مانے میرے نوجوان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے, اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہے تھے. کہاں ہے آپ کے ماں باپ کا خیال؟ آپ کو میسج تک نہیں کرتا وہ اپنے ماں باپ کو, ایک فون تک نہیں کرتے اپنے ماں باپ کو. اگر دین کے قریب آ جائیں, علم دین سیکھ لیں, ہم سب سیکھ لیں, اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کا رہے, تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کر دیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے نا پوری, وہ آپ کو پتہ چل جائے گی 25-30 سال میں آپ کی انویسٹمنٹ کدھر چلی گئی. اب بھی وقت ہے, دعوت اسلامی کا شیلٹر ہے آپ کے پاس, اپنے بچوں کو یہاں بھیج دیں, انشاءاللہ یہاں مدینے کی ہوا آتی ہے. اپنے بچوں کے دماغوں میں مدینے کی ہواؤں کے جھونکے آنا ضروری ہیں. اگر انہیں مدینے کی ہواؤں کے جھونکے سمجھتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں,
ایک نیکی، تقوی، پرہیزگاری، قرآن، حدیث، اسلام، دین، شریعت، طریقت کی خوبصورت ہواؤں کے جھونکے آئیں، ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، یہ تو ہمارے بچوں کا دماغ اور دل اور ذہن یہ انشاءاللہ کھلتا کھلاتا رہے گا، زندگی بھر اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، ادروائز بہت تکلیف ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل آپ کا ذہن بنا رہا ہے، اچھے اچھے خیالات آپ کے ذہن میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی سوچ کو پاکیزہ بنا رہا ہے، تو مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ایک ایک گھر میں کوئی ہے سمجھانے والا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان سے نہیں سمجھ رہا، تو پھر امیر السنت تو ہے نا بھائی، اور امیر السنت جب سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو مدنی چینل اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ چلائیے اور صرف مدنی چینل ہی چلائیے۔ جی اکبر بھائی سر، ہمارے پاس کچھ میسیج، کچھ کال کی طرف بڑھیں، کال کی طرف بھی بڑھیں۔ کال تو لیتے ہیں، کال سے پہلے ایک میسیج آپ کے حوالے سے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی مجھے مخاطب کیا ہے کہ کل کو اتوار کا دن ہے، تو ہم کو کہہ رہے ہیں کہ اسکول سے وہ کہہ رہے ہیں چھٹی ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ کل سید عابد شاہ صاحب کو کھلے آنکھ صلی اللہ میں لازمی بھیج دینا۔ سن لیا اب آپ نے؟ مجھے بھیج دیں، مطلب میں ان کو جو ہے وہ بھیج دوں۔ اب آپ نے اپنی طور پر میسیج کر دیا ہے، اب مثال کے طور پر صبح بندے کی اپنی کمٹمنٹ ہے، اچھا کل سلسلہ ہے، کل انہوں نے اپنی ایک ٹیم بلائی ہوئی ہے، میں سید صاحب کو بھیج دوں، وہ پوچھیں تو کون، میں خواہ مخواہ۔ اچھا ایسے تو نہیں، آپ یہ بھی دیکھیں، اگر یہ سیدھا سیدھا یوں لکھ دیتے کہ اگر آ جائیں میری خواہش ہے، تو شاید ایسے میں شامل ہوں۔ آپ نے انہوں نے اس انداز سے لکھا، لیکن محبت کا انہوں نے اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ، آمین۔ چلیں جی، آپ نے کال کا اچھا بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کیا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بولے کہاں آئیں گے، کیا بعض دفعہ سہولت بن جاتی ہے، بہت اچھی سہولت بن جاتی ہے، اور بندہ بولا یار ہاں میں آتا رہا ہوں اس طرف، تو اس طرف یہ بھی کام ہو جائے گا۔ یہ کہ انسان کو اپنی جو ہے خواہش کا اظہار کر دینا چاہیے، کبھی پوری ہو جاتی ہے، بہت اچھے انداز سے پوری رہتی ہے۔ تو کالز کی جانب بڑھیں جی، کالز ہیں۔ اطہر تاری سمباد سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا مدنی چینل میں اکبر بھائی اور عابد باپو کے ذریعے یہ پیغام اگر آگے پہنچ جائے کہ ہمارے جو مختلف شہروں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے شب برات کا، تو اس کی لائیو کوریج تھوڑی ٹائم کے لیے اگر پاسبل ہو تو یہ پوری دنیا میں دکھا دی جائے، اس سے امت کا شوق بھی بڑھے گا، مقابلے کی فضا پیدا ہوگی اور ایک پرفارمنس دعوت اسلامی کی نظر آئے گی، اور جو دنیاوی چینلز ہیں میں بھی وہ بھی در رغبت کریں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ تو اگر ٹیکنیکلی یہ ہمیں کاسٹ پڑ رہی ہے تو عاشقان رسول پورے دنیا میں مدنی چینل سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے نمبر آف اکوپمنٹس بھی بڑھ سکتے ہیں، اس پہ غور کیا جائے، او بی وین وغیرہ ہماری بڑھ سکتی ہیں، اور انشاءاللہ میرا دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل پوری دنیا میں اللہ نے چاہا تو فیمس چینل ابھی بھی ہے اور ان فیوچر بھی رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ جی، مشورہ دیا، ہم مشورہ دیا، لیکن میں چونکہ ہم اتنے عرصے سے وابستہ ہیں مدنی چینل سے، تو میں اس کی تھوڑی وضاحت ان سے جو ہے وہ چاہوں گا، ورنہ جیسے اس بڑی راتوں کے اندر چونکہ جن جگہوں پہ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں تو مدنی مذاکرے میں وقتاً فوقتاً ان جگہوں کو جو ہے وہ اپنا دکھایا جاتا ہے۔ او بی وین تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس فی الوقت تو دو ہی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک تیراڈیک ڈیوائس ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ لائیو کیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے اتنا بڑا ایکوپمنٹ اس کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارا اس کے علاوہ جو مختلف جگہوں میں دنیا بھر سے مدنی مذاکرے جو عموماً ہفتے کو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بڑی رات کے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اپنا زوم کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، لائیو خبروں میں دکھایا جاتا ہے کہ اگلے دن ہوئے جنہوں نے ریکارڈ کر کے جی مدنی خبروں میں تو چلتے ہیں، لیکن لائیو جو ہے وہ براہ راست شاید ان کا کہنے کا ایک مقصد شاید یہ بھی تھا کہ وہاں کا پروگرام دکھائیں۔ اب پروگرام تو چل رہے ہیں ہاں سے رائے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے، وہ لوگ بھی اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ یہاں کی باتیں جو ہے وہ اپنا دیکھیں۔ اب یہی عرض کر رہا ہوں نا، ان کی وضاحت جو ہے وہ اپنا ہمیں چاہیے ہوگی۔ ابھی آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھا، ابھی گزشتہ ذہنی آزمائش کے جب یہ چل رہا تھا ان دنوں میں ہمارے کیمرہ مین ہیں، انہیں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ سلسلے کے دوران ہی عبدالحبیب بھائی نے ایک کیا کہتے ہیں، اچھا عبدالحبیب بھائی کا بھی اپنا انداز ہے، فائنل جب پروگرام ڈائریکٹ نہیں آ جائیے، اچھا پھر اندازہ ہو جاتا ہے، سب بتا دو گے تو اس میں کیا چلے گا، آ جائیے۔ نہیں دیکھا ہو تو ہے نا، آپ نے دیکھا ہو، ناظرین نے نہ دیکھا ہو، کیا انداز ہے عبدالحبیب بھائی کے بلانے کا اور کس انداز سے خوشخبری سنانے کا، اور کیا خوشخبری ملی، پہلے ان کی بھی فیلنگ ہوگی، وہ دکھائی جائے گی، اس سے آپ دیکھیے اس سے جو ہے نا ہمارا جو ایک مدنی عملہ ہے، ہمارے جو اس وقت جو ہمارے کیمرہ مین ہیں وہ مطلب الرٹ ہو گئے، کیونکہ ان کے ہی جو ہے وہ کولیگ ساتھ میں ہے، اور اس طرح پی سی آر کے اسلام بھائی بھی ایکٹیو ہو گئے۔ تو آئیے جو ہے وہ اپنا کلپ دیکھتے ہیں اور اس سے ایک ملتا جلتا کچھ نہ کچھ چیز ہم اور بھی آپ کو دکھائیں گے۔
کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ، اور جب آنسو بہتے ہیں تو کرم ہو جاتا ہے۔ آج میں ایک ایسے اسلامی بھائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، بچے سے بار بار کہتے بھی ہیں آپ کو کہ آپ ہماری مجلس کے لیے دعا کریں، اور اسلامی بھائی کے لیے دعا کریں جو کوشش کرتے ہیں، جو ایڈیٹر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، جو کیمرہ مین ہیں۔ بیٹا آپ میرے پاس آئیں گے، کیا نام ہے آپ کا؟ سرور۔ سرور کو میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ یہ تقریباً سلسلے میں جب نعت خوانی ہوتی ہے، کوئی ذوق کی بات ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ان کو ابھی روتے ہوئے کسی نے سلسلے کے دوران دیکھا۔ کیمرہ مین کو ہماری طرف سے مدینے بھیج دیں۔ کہاں کی دولت کہاں قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، کہاں دولت کہاں کمر قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا کدھر ہے دولت، کدھر ہے پاسپورٹ، کدھر ہے ویزا، کدھر ہے تعلقات؟ ارے جب کرم کی نظر پڑتی ہے نا ایسے بلاوے آتے ہیں، ایسے نظارے ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ کرے کہ حبیب پاک ہم پر بھی نگاہ رحمت فرمائیں۔ اب دیکھیں کتنے سوالات کی تیاری کر کے کچھ ٹیمیں سیمی فائنل میں واپس چلی گئیں، کچھ کوارٹر فائنل میں چلی گئیں، لیکن جنہیں بلاوا آتا ہے کسی ایک کی نظر پڑتی ہے، اور یہ نظر پڑتی نہیں ہے، یہ گویا اشارے ہوتے ہیں، یہ گنبد خضرا سے اشارے ہوتے ہیں۔ اب وہ اسلام میں مجھے میسج کر رہے ہیں کہ وہ کیمرہ مین رو رہا ہے، میری والدہ کہتی ہے اس کو مدینے بھجوا دیجئے۔ تو سبحان اللہ، اللہ کرے کہ مقبول حاضریاں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور نبی پاک کی ہمیں رضا والی حاضری بھی نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ میں نے بچے کو، سرور کو کہا بھی ہے کہ جب نبی پاک نے بلایا ہے تو سنت کا تحفہ سجا کر آقا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ آپ دیکھا کتنا باذوق کلپ تھا یہ، اور ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیے، اب دیکھیں یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب سب دیکھے جا رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح لوگ ماحول میں آ جاتے ہیں، اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ لے کر تو آئیے، کل دیکھیں شب برات کے کئی اجتماعات ہوئے، کئی جگہ پر ہوئے۔ اب یہ دعوت اسلامی کے ایک بڑھنے کا سبب ہوتا ہے کہ نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں، کہیں جاتے نہیں ہیں اس قسم کی محفل وغیرہ میں، لیکن جب آ کر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نوجوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پھر امیر السنت کی دعا کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، نگران شورا کے بیانات، پھر جب یہ باتیں سنتا ہے تو دل ایک نرم ہوتا ہے، پھر اگلے دن بھی وہ وابستہ ہوتا ہے، روزے کی سعادت مل جاتی ہے۔ تو بے شمار برکتیں ہیں ان اجتماعات میں۔ تو جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے شرکت کرنی ہے، نہ کہ آپ نے شرکت کرنی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کو بھی دعوت دینی ہے، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی اصل میں سید صاحب ماحول جو ہے نا وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیمرہ مین، یہ کوئی پہلا کیمرہ مین نہیں ہے، یعنی آپ نے اس مدنی چینل پر ہم نے اپنے سلسلے میں ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ اپنا دکھایا ہے الحمدللہ۔ اس طرح اور بھی کیمرہ مین جو ہے وہ کلام کے دوران رو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بعض تو
کیپچر ہو جاتے ہیں نا. ضروری نہیں ہوتا کہ مطلب اب مثال دے رہا ہوں یہ کلام چل رہا ہے, ابھی کوئی کیمرہ مین اگر رو رہا ہو تو وہ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنا اس کو کیمرہ دکھائے. تو اسی طریقے سے ہمارے اپنے جو ہے وہ اپنا پروگرام میں ہم نے شروع میں ایک سلسلہ رکھا تھا کہ جو بدری چینل پہ کا جو عملہ ہے, یہ بعض اوقات بعض ایسے بھی ہیں جو دیگر چینل سے جو ہے وہ آئے ہیں لیکن 6-8 سال ان کو ہو گئے, بعضوں نے الحمدللہ داڑیاں سجا لی, بعضوں نے امام شریف جو ہے وہ اپنا سجا لی ہے. اسی لیے تو یہ ماحول اور جو ہے وہ اپنا اس کی برکت ہوتی ہے. اچھا اب یہ ہے نا کہ جیسے عمرے کے ٹکٹ کے حوالے سے, تو کل رات نگران شورا نے ایک بچے کا تذکرہ جو ہے وہ اپنا کیا تھا. نگران شورا کا ساؤتھ افریقہ کا پچھلے دنوں سفر تھا اور وہاں اس بچے, حالانکہ وہ بہت یعنی وہ جو ایریا ہے وہ اتنا مطلب نہیں ہے, یوں سمجھے کہ پسماندہ ہے, اور تو وہاں نگران شورا گئے اور اس بچے نے جو ہے وہ وہاں ایک کلام کے کچھ اشعار پڑھے اور وہاں کیا کیسا کرم ہوا. تو آئیے وہ کلپ جو ہے وہ اپنا, میں نے یہ ہمارے اس میں شامل نہیں تھا تو اتفاق ہے ہم ابھی ظہر کی نماز کے لیے نیچے اپنی لفٹ سے جا رہے تھے تو مجھے اسلامی میں نے ہمارے طارق بھائی نے بولا کہ یار وہ نگران شورا نے وہ دکھایا تھا, تو میرا ذہن بنا کہ یار آج ہم نے یہ شامل کیا ہے تو اس کے ساتھ اس کو بھی جو ہے وہ اپنا آج کڑی سے کر کڑی دیتے ہیں, ملتی چلی جائے. آئیے دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری کا نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے ساؤتھ افریقہ سفر ہوا, جہاں سنت و برے اجتماعات اور دیگر دینی کاموں میں مصروفیت کا سلسلہ رہا. اسی سفر کے دوران ساؤتھ افریقہ کے سٹی جوہانسبرگ کے ایریا سوویٹو میں دعوت اسلامی کے تحت قائم جامع مسجد فیضان ابو عطار میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کی تشریف آوری ہوئی, جہاں نگران شورا کی مقامی افریقن اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ رہا. اس موقع پر ایک بچے نے یاد مدینہ میں اشک باری کرتے ہوئے کلام پڑھا. بچے کے اشک باری کے ساتھ کلام پڑھنے پر اسے کیا خوشخبری ملی, اس حوالے سے نگران شورا نے بتایا. الحمدللہ ان کے مدینے جانے کا انتظام ہو گیا. بچے کو الاؤ نہیں ہوگا تو جو ان کے ساتھ الاؤ ہو اس کو بھی انشاءاللہ بھیجنے کا انتظام ہوگا. دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اسی دوران نگران شورا نے دعوت اسلامی کے تحت سوویٹو میں عظیم الشان مسجد و مدرسے کی تعمیر کے حوالے سے بھی خوشخبری دی. For Soweto Muslims, and we make, inshallah, we will make the good and big masjid and Islamic center in Soweto. ماشاءاللہ یوں انتظام کیسا ایک ماحول بنا, بچہ آیا نعت شریف پڑھے, اس کو ایک اندازہ بھی نہیں ہوگا بالکل, اس کو تو نہیں جو ہے وہ اپنا زبان بھی جو ہے وہ اپنا مختلف ہے, صرف اس نے کلام وہ ایک دو اشعار جو ہے وہ اپنا پڑھے. اچھا امیر نگران شورا کے ساتھ کچھ ذمہ داران بھی ہیں اور دیگر ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے وہ اپنا وہیں سے میسج کیا ہو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ محب ہو جاتا ہے کہ بھائی جس طرح ہمارے سالانہ اجتماع کی دعا وغیرہ آتی تھی, جو ڈائریکٹرز وغیرہ تھے, تو وہ دعا اتنی رکت والی, بعض دفعہ ایسا ماحول بن رہا ہوتا ہے جیسے کیمرہ مین ہے, اب ظاہری بات ہے اس کا اگر ہاتھ ہلا تو اسکرین ہلتی ہوئی نظر آئے گی. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اس کی ایک فیل بن گئی نا, ڈائریکٹر ہے وہ امیر سنت کی گفتگو میں یا کوئی ایسی حاضری مدینہ, اب وہ اس کا کام ہے سوئچنگ کرنا, وہ یہ کیمرہ دکھائے گا وہ کیمرہ دکھائے گا, وہ کس انداز سے اپنے آپ کو روکتا ہے, کس انداز سے وہ آگے کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے. کہ سید صاحب آئی وٹنس ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ ڈائریکٹر کو جو ہے وہ دیکھا ہے. اسی طرح رکت انگیز کلام اور یوں سمجھو امیر سنت کی دعا وغیرہ کا سلسلہ وہ سوئچنگ کر رہا ہے اور آنسو جو ہے وہ اپنا, لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ روتے وقت اپنا کام جو ہے وہ اپنا چھوڑے گا. جو سرور بھائی کا بھی تھا, اور بھی اس سے اگر ہم صرف کیمرہ مین کے شاٹ دکھائیں کہ ان کی آپ دیکھیں, جس سے پہلے عزیر بھائی بھی تھے ہمارے, اور نصرت بھائی کا ربیع الاول کا ایک منظر ہوتا ہے. اب وہ اپنا کام بھی کرے آ رہے ہیں, لیکن جو یہ کہ ہاتھ نہیں ہلے ہیں, وہ اپنے کام میں بھی سنجیدہ ہیں. اور پھر جو یہ تو اس کا وقت نہیں ہے نا رونے کا, کوئی ایسی بات پسند آ گئی, اب یہ بچہ ہے روتے ہوئے کلام پڑھا, جو نگران شورا نے کتنی پیاری اس کو خوشخبری دی. اب وہ گھر گیا اور ناظرین
نے دیکھا. تو جو بھی کام کرنا ہے یاد رکھیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے, اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے. اچھا ایک بات اور ہے کہ جیسے کہ سرور بھائی ہیں, کوئی بھی ایک اسلامی بھائی ہیں کہ محفل میں ٹکٹ وغیرہ مل جاتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے. اب جیسے اب تو ٹکٹ مل گیا نا, خاموش ہو جاؤ, چلے اور مزید بڑھ جاتی ہے. اور پھر جب دیکھ کر آ گئے, دیکھ لیا مدینہ مکہ دیکھ لیا, پھر اس کے بعد جب بھی کلام سنے پھر وہ مناظر جو ہے ذہن میں کیا بات ہے, کیا بات ہے. گفتگو تو ہوتی رہے گی, پھر لوگ بولیں گے کہ جو ہے وہ اپنا آپ لوگ, یہ بھی ایک کلپ ہو گیا نا, یہ بھی ایک کلپ ہو گیا. چلیں جی, عربی کلام جو ہے وہ اپنا یہ سیزن 10 کے فائنل میں جو ہے وہ پڑھا گیا تھا, اور یوٹیوب کے جو ہمارے ویورز ہیں ان کی طرف سے یہ میسیج آیا تھا, اور وہ ہم نے الحمدللہ تیار کیا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. سبحان اللہ. قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قد عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لي بالهوى نادانا بالهوى نادانا لما سار المركب نساني ساروها دمعي ما جفاني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة يتيم الولهانا يتيم الولهانا. سبحان اللہ. عربی کلام جی, عربی کلام کچھ ہمارے یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ میسیجز تھے, تو میں نے نیت کی ہے پڑھنے کی, انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ اپنا شامل کر سکتے ہیں. ایک میسیج آیا تھا کہ مدنی مذاکرے سے جو واپسی جو نگران شورا نے 26 وری سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ مدنی سے واپسی کا کلام امیر سنت کے کہنے پر جو ہے وہ اپنا, یعنی نگران شورا جب آئے تھے مدینہ شریف کی جب حاضری سے, تو اس وقت غالباً شاید وہیں تھے امیر سنت کے پاس, یہاں پاکستان نہیں آئے تھے. تو اس وقت امیر سنت نے کی فرمائش پر ایک کلام جو ہے وہ اپنا مدینے سے واپسی کا جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا تھا. اس کا جو ہے وہ کہا گیا ہے, ایک تو یہ ہے,
اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی نے جو 1-2 سال میں جو پوسٹ شیئر کرتے ہیں جتنی ہی تعریف کی جائے وہ کہتے ہیں کہ کم ہے. آپ سے التجا ہے کہ جو بیرون ملک رہتے ہیں بڑی رات کے نوافل وغیرہ یا روزے یا جو کچھ ہوتا ہے ایک دن پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر دیں کہ جب پاکستان کی بڑی رات آتی ہے تو فضیلت والی پوسٹ دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کاش کہ ایک دن پہلے شیئر ہو جاتی تو ہم بھی یہ چیزیں جو بہت پیاری بات کی, بہت اچھا, بالکل یعنی سمجھ میں آنے والی ہے. اب ہم تو چونکہ پاکستان میں نا ہم اپنے حوالے سے اچھا جو بنانے والا ہے وہ بھی پاکستان میں نا تو کل ہے. ہاں تو یہ ظاہری بات ہے کہ جن کے یہاں بڑی رات کل نہیں ایک دن پہلے تھی تو اب ان کو بعض چیزیں جو ہے وہ اپنا نہیں ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مشورہ جو ہے وہ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا آفیشیل جو پیجز ہیں اس پہ جیسے آپ نے پوسٹ لگا دی تو اب جب ہم نے ایک دن پہلے لگا دی تو وہ چونکہ اور بھی چیزیں آتی ہیں تو وہ پوسٹ جو ہے نا وہ نیچے چلی جائے گی. تو وہ پیجز پہ لگنے کے بجائے جو ہمارے یہ جو ہے گروپس وغیرہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا اس کو پھیلایا جا سکتا ہے. چلیں جی کچھ بھی بڑی اچھی بات ہے, کچھ کالز کی جانب بڑھیں. چلیں ایک آدھ تو کالز شامل کر لیتے ہیں. میرا نام حفصہ عطاریہ ہے, میں پنجاب کے شہر لودھرا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام ہمارا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. اکبر انکل سے پوچھنا یہ تھا کہ سحری اور افطاری کے ٹائمنگ میں لودھرا کا نام کیوں نہیں آتا؟ مہربانی فرما کے ہمارے لودھرا کو بھی شامل کر لیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جو ہے تو یہ تو جزاکم اللہ ہونا چاہیے تھا. قلہ تو ویسے یعنی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے ہمیں جزاک اللہ, لیکن چونکہ بچی ہے نا وہ زبان پر وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. چلیں یہ لیکن بات کا جواب دیں. لودھرا نہیں جواب دے رہے ہیں, بالکل دے رہے ہیں بھائی. لودھرا تو اتنا بڑا شہر ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ شاید کہ یہ یا تو مس ہو گیا ہوگا یا انہوں نے جو ہے وہ اپنا. تو انشاءاللہ ہمارے ایم سی آر والے اس کی جو ہے وہ اپنا کلیئرفیکیشن ہمیں دے دیں گے, ورنہ اگر واقعتاً شامل نہیں ہے تو اللہ نے چاہا تو ہم ان کو شامل کروائیں. ایک اور کال دیں. محمد محبوب تادی جڑا والا سے. سلسلہ آپ کا مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے. اکبر حسین بھائی پچھلے سلسلے میں آپ نے سید عابد باپو سے شعر سنے تھے تو ہماری فرمائش ہے کہ اس بار آپ اپنی آواز سے ہم کو شعر سناؤ. اور آپ سے ایک سوال بھی ہے کہ جو غلام رسول کے ساتھ اینیمیٹڈ ببلو بھائی آتا ہے تو جو ببلو بھائی بولتا ہے تو وہ ببلو بھائی کی جو آواز ہے وہ کس مدنی منع کی آواز ہے؟ اس کا جواب دے دے. جزاک اللہ خیر. پہلے ببلو بھائی والی فرمائش کہ کون یہ کس کی آواز ہے؟ دیکھیں آوازیں تو ہمیں تو ہر ایک کی کڈس چینل کی جانب پہنچا دیں گے. ہاں کڈس مدنی چینل کی طرف جو ہے وہ اپنا ہے, لیکن اچھا یہ لوگوں کا نا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جو اذان چلی ہے وہ کس کی آواز ہے, فلاں جو تلاوت ہوئی ہے وہ کس کی جو ہے وہ آواز ہے. پتہ نہیں کریز ہوتا ہے لوگوں کو اس کے حوالے سے, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, ابھی ہم چل رہے ہیں. ایک پنجابی جو ہے وہ اپنا کلام یہ گزشتہ ہفتے سن تو لے پنجابی کلام جو ہے گزشتہ ہفتے جھلکیوں میں ہم نے چلایا تھا لیکن وہ رہ گیا تھا. آج میں نہیں چاہتا کہ وہ رہ جائے, پنجابی کلام مکمل کرتے ہیں اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. چلیں جی. بالکل چوما چالیاں
ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. سلسلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن اب چونکہ رنگ برنگے کلپس شامل ہو رہے ہیں, کلام جو ہے نا ناظرین کی بیچاروں کی رہ جاتی ہیں. تو ایک انس بھائی کا جو ہے وہ کلام ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. چلیں جی. صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں, اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. مہمان خدا کے آتے ہیں, مہمان خدا کے آتے ہیں. ہے آج فلک روشن روشن, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. ہے آج فلک روشن روشن, ہے تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں, چین سے بستر پر سوئے ہیں, چین سے بستر پر. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں, چین سے بستر پر. جبریل ابھی حاضر ہو کر, جبریل ابھی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں, معراج کا مژدہ سناتے ہیں. میرے محمد پیارے بنے گے دولہا دولہا, میرے محمد پیارے بنے گے دولہا. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے. جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے. بارات فرشتوں کی آئے, بارات فرشتوں کی آئے. معراج کو دولہا جاتے ہیں. ماشاءاللہ شب برات ہے, شب معراج کی یاد ہے. یہ ہمارے پروگرام کا یہ ہمارے سلسلے کی خاصیت ہے. ابھی اگر مثال دے رہا ہوں, آج اس دفعہ میسج آ جائے کہ صبح بہاراں, مثال دے رہا ہوں نا فلاں اس کی, تو ہم اگلے سلسلے میں وہ بھی تیار کر کے جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے. تو ہم ہمارا یہ پورا سال جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اچھا, جو ابھی ایک میسج آیا تھا لودھرا کے حوالے سے, تو کچھ میسیجز مجھے جو ہے وہ اپنا آئے کہ بھائی لودھرا کا نام ہم نے خود چلتا ہوا دیکھا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ لودھرا کا چلتا ہے لیکن لالا موسیٰ کا نہیں چلتا. اچھا, جبکہ اب یہ نام اوپر آ جائے گا. نہیں, اچھا, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ لالا موسیٰ کا بھی چلتا ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ یہ اتنے مشہور شہر ہیں, یہ نہیں اگنور ہو سکتے. بہرحال پھر بھی جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. لیکن لودھرا والوں نے جو کال کی تھی یا جو بھی ہے کہا تھا, بہرحال ان کا چلتا ہے. آپ یہ دیکھیں اس پروگرام کے اندر جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات بھی کر رہا ہوں, فرمائشیں الگ چل رہی ہیں اور فرمائشیں آپ کی پوری بھی کی جا رہی ہیں, آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ ایس ایم ایس کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, فرمائش ان کی بھی ہے نا, جو پیچھے پی سی آر میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے بھی ایک بتایا تھا, منگتے ہیں کرم ان کا. جی یہ فوراً چلا دیں بھائی, آپ خود ہی چلا دیں اپنی فرمائش پوری کریں. جی منگتے ہیں کرم ان کا سزا مانگ رہے ہیں, دن رات مدینے
सदा मांग रहे हैं। सरकार का सदका मेरे सरकार का सदका, सरकार का सदका मेरे सरकार का सदका, मोहताजों गनी शाह गदा मांग रहे हैं। कम मांग रहे हैं ना शिवा मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं ना शिवा मांग रहे हैं। जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, जैसा मांग रहे हैं ना सिवा मांग रहे हैं। आका कम मांग रहे हैं ना सिवा मांग रहे हैं। जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं। मंगते हैं करम उनका सदा मांग रहे हैं। माशाअल्लाह। एक मैसेज जो है वो प्रोग्राम है, आया बस था, सुनते चले जाएं, देखते चले जाएं। एक माशाअल्लाह। मैसेज आया था कि अब्दुल हबीब भाई जो है वो कहाँ गए हैं। तो अब्दुल हबीब भाई जो है बांग्लादेश में पता तो चल जाता है अब्दुल हबीब भाई कहाँ गए नहीं, हैं, अगर कोई आप सोशल मीडिया यूजर है ना तो वहां से पता चल जाता है। सब लोगों को नहीं अंदाजा होता जो सिर्फ मदनी चैनल देखते हैं या उनका इतना यूज नहीं है। तो अब्दुल हबीब भाई बांग्लादेश के जो है वो अपना सफ़र पर हैं, तो इंशाअल्लाह जल्द वो जो है वापसी इनकी हो जाएगी। एक मैसेज आया था वो मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इंशाअल्लाह जो है हमारे उबैद भाई का कलाम जो है वो चलाएंगे। एक मैं ही नहीं ये वाला उन पर ज़हनी आजमाइश कह रहे हैं कि 13 का जो फाइनल कह रहे हैं कि अच्छा था, लेकिन जैसे पहले सीज़न की तरह नहीं था। ना तो प्रोग्राम के स्टार्ट में तिलावत और नात जो है वो अपना थी, ना ही गुलाम रसूल का न्यू खाका पेश किया गया। इसी तरह कह रहे हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा सेगमेंट भी जो है वो नहीं थे। इसी तरह पहले प्रोग्राम में पहले की तरह ना तो लाइव कलाम पढ़ा गया। अब हमें डर है कि ये ना हो कि नेक्स्ट ईयर में ज़हनी आजमाइश का नाम ही चेंज कर दें और कुछ और रख लेते हैं, वो पुराना हो गया है। चलें, इस बात की गारंटी तो मैं आपको दे देता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये तो जो है वो चेंज नहीं होगा। बाकी जितनी चीज़ों की आपने जो है वो बात की है, देखें गुलाम रसूल का खाका, इस पर जो है ना बहुत यूँ समझे एक्सपेंस हमारा होता है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई हर दफ़ा भी आता था ना, नहीं आता था ना, मैं वही तो आज कर रहा हूँ। तो आप ये देखें ना, तो उसमें होता ये कि वो एक खास फाइनल गुलाम रसूल नहीं आ रहा तो दीगर इतने सारे नए आ ही रहे हैं। जी आ ही रहे हैं। भी आप और इसी तरीके से अब ये देखें ना, ये जो बाबा शुक्रुद्दीन है, ये इसका भी एक ड्यूरेशन है ना। असल में फाइनल होता है उस पर इतना 3 घंटे का टाइम होता है या 3-3.25 घंटे का, लेकिन उसमें तंजीमी चीज़ें भी हमें लेनी होती हैं, फाइनल को भी चलाना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। तो बहरहाल आप हमें माफ़ करें। और अब हम चल रहे हैं उबैद भाई के कलाम की तरफ, जिसका हमने अभी कहा था, आपने शामिल किया उन पर कुर्बान ज़माना है जो रब दुआ
पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने कूद पार लगाना है, अरे ज़हरा का वो बाबा है, बाबा है ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, कि ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है, लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों की भी कलाम आप देख रहे हैं, बड़ों के भी आप देख रहे हैं, बस अब आप भी ये प्यारी प्यारी। अच्छा, आखिर में क्या होता है सिलसिले के आखिर में? कुरानदादी? नहीं, कुरानदादी नहीं, हमारे सिलसिले के वैसे उमूमी तौर पे जो इज्तिमात वगैरह होते हैं उसके आखिर में क्या पढ़ा जाता है? सलातो-सलाम। तो हमें एक फरमाइश सलाम की भी जो है वो थी, वो गुज़िश्ता सिलसिले में भी जो है वो ये भी है कि सलातो-सलाम इतना पढ़ा जाता है, हर महफिल में सलाम तो पढ़ा जाता है। तो आप सलाम की आपने फरमाइश की है, जबरदस्त। वो यूं है कि सीजन 13 का जो पहला एपिसोड था उसकी फरमाइश जो है वो आई थी, वो तैयार की हुई है, वो 2 मिनट कुछ सेकंड की है, तो इंशाल्लाह वो सुनते हैं। उसके बाद सलातो-सलाम। लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा, आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा आपका चाहा, रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया, अर्शे उला पे रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया, जलवत वाले खलवत वाले, जलवत वाले खलवत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ, ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, आसी को तुम नूरी बनाओ, ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, हो चुका, मतलब ये हम एक आध मिनट ऊपर हो गए हैं। 4:15 बजे तक हमारा वक्त होता है, लेकिन एक आध मिनट हम ऊपर की अब हम कुरानदादी की जानिब बढ़ रहे हैं। जी,
اب کچھ نام نظر آئیں گے. ہاں یہ اسی میں کسی اس کے ساتھ یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ گزشتہ ہفتے جو ہم نے جو پینڈنگ تھی یہ تبرکات وغیرہ تو وہ سید یوسف نے روانہ کر دی ہے. تو آپ کا مدنی چینل کے اندر اب تک جن کے انعامات نکلے ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں کے دوران تو ان کو الحمدللہ جن کا اب تک نہیں ان کو پہنچا تو وہ آپ ہمیں میسج کر کے جو ہے وہ اپنا بتا دیں, اور اسی طریقے سے جن کا پہنچ گیا ہے تو بھی میسج کر دیں. تو اس سے الحمدللہ ہماری مجلس کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ یہ مدینہ محمد علی رضا ہیں پھول نگر سے. چلیں جی یہ آج کی جو ہے وہ اپنا قرآن اندازی ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں.